انسان کا بدن مختلف اعضاء کا مجموعہ ہے۔ اس میں آنکھ ہے، ہاتھ ہے، دل ہے، دماغ ہے، بازو ہے اور ٹانگیں، اور یہ اعضاء ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ آنکھ کا کام کیا ہے؟ دیکھنا۔ اب باقی بدن دیکھ، وہ اس کے خلاف ہے، باقی بدن نہیں دیکھتا۔ اور یوں سمجھے کہ آنکھ دیکھ رہی ہے اور باقی جو بدن ہے وہ نابینا ہے، اور کان جو ہے وہ سنتے ہیں، باقی سارا بدن وہ بہرا ہے۔ زبان بولتی ہے، باقی سارا بدن وہ گونگا ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور ان تمام اعضاء کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ اب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، مثلا انسان کے اگر پیٹ میں درد ہو تو باقی بدن یہ نہیں کہتا کہ یہ پیٹ کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اگر درد ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ اگر رات کو درد ہے تو آنکھیں جاگتی ہیں، آنکھ بھی اس درد میں شریک ہے، اور پورا بدن جو ہے وہ بے چین ہے، یہ پورا بدن بھی اس درد میں شریک ہے۔ اور اگر انسان کو کہیں کوئی دکھ اور تکلیف ہے تو انسان کے پاؤں یہ نہیں کہتے کہ بھائی میں اس کو ڈاکٹر کی طرف لے کر نہیں جاؤں گا، میں چلنے سے انکار کرتا ہوں، یہ مسئلہ تو باقی بدن کا ہے، میرا تو نہیں ہے۔ اور وہ قدم جب اٹھاتا ہے تو یہ قدم اس دکھ اور تکلیف میں اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور یہ اس قدم کے ذریعے سے ہاسپٹل یعنی اسپتال کی طرف جاتا ہے۔ اس سارے بدن کو اور اس سارے بدن کے اعضاء کو ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں جو چیز اکٹھا کرتی ہے اور شریک کرتی ہے، اس کا نام روح ہے۔ جب روح بدن کے اندر آئی، اس نے تمام اعضاء کو ایک کا دکھ درد بانٹنے کے لیے متحد کر دیا، ایک کا درد دوسرے کے لیے، ایک کا دکھ دوسرے کے لیے۔ اور جب بدن سے روح کو نکال دیں تو اب تمام اعضاء بے حس ہو جاتے ہیں۔ کسی کی ٹانگ بھی کاٹ لو تو کوئی تکلیف اور دوسرا بدن کوئی محسوس، سارا نظام انسان کا درم اور برم ہو جاتا ہے۔ اس تمام اعضاء کو جوڑنے والی جو چیز ہے، وہ تمام اعضاء کے اندر جو روح ہے، اس نے اس کو اکٹھا کر دیا ہے۔ ایسے ہی میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ معاشرہ، اس میں مختلف افراد ہیں، اور مختلف افراد کے مجموعے کا نام گھر ہے، اور مختلف گھرانوں کا نام وہ خاندان ہے، اور مختلف خاندانوں کو ملا کر پھر ایک گاؤں بنتا ہے، اور گاؤں کو بنا کے پھر قصبہ بنتا ہے، قصبوں کو بنا کے پھر شہر بنتا ہے، پھر شہر سے ضلع بنتا ہے، اور ضلع سے صوبہ، اور صوبے سے میرے محترم دوستوں ملک بنتا ہے۔ یہ جو افراد ہیں، مختلف افراد ہیں ایک گھر کے اندر، یہ بھی ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ باپ کا مقام بیٹا نہیں لے سکتا، بیٹے کا مقام باپ نہیں لے سکتا، بیٹی کا مقام ماں نہیں، اور ماں کا مقام بیٹی نہیں لے سکتی۔ یہ جو گھر ہے، یہ مختلف افراد کا مجموعہ ہے، اور یہ افراد ایک دوسرے کی ضدیں ہیں۔ ایک کا مزاج کوئی اور ہے، دوسرے کا مزاج کچھ اور ہے۔ ان سارے افراد کے مجموعے کو جو جوڑنے والی چیز ہے، اس کا نام اسلام اور دین ہے۔ جب اس گھر میں رہنے والے افراد، ان افراد کے زندگیوں میں دین آئے گا، اسلام آئے گا، تو پھر یہ گھر گھر بنے گا۔ ورنہ میرے محترم دوستو، یہ گھر گھر نہیں ہوگا، یہ بکھری ہوئی اجڑی ہوئی ایک وادی ہوگی بس۔ اس گھر کو گھر بنانے والی چیز وہ اسلام ہے، اس گھر کو گھر بنانے والی چیز وہ ایمان ہے۔ قرآن نے ایسے تو نہیں کہا یا ایھا الناس، اے ساری کائنات کے لوگوں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ساتوں براعظم پر رہنے والے لوگوں سنو، آمنو، ایمان لے کر آؤ، کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ صحابہ پہ محنت ہوئی۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں ایک رسم تھی کہ کوئی خاوند اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا کہ انت علی ظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، تو زمانہ جاہلیت میں اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا، بیوی خاوند پہ حرام ہو جاتی تھی۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو یہ الفاظ کہہ دیے۔ اب بیوی بوڑھی ہے، بچے ہیں، پیچھے ماں باپ مر چکے ہیں، پیچھے کوئی اور ہے نہیں ہے، کدھر جائے؟ تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، کہتے ہیں یہ بوڑھی عورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، یہ حضور سے باتیں کر رہی تھی، کہتی ہے یہ حضور سے اس انداز سے باتیں کر رہی تھی، اس کی باتوں کو میں بھی نہیں سن رہی تھی، اور یہ اپنا مسئلہ حضور کے سامنے پیش کر رہی ہے کہ اللہ کے محبوب خاوند نے مجھے یہ الفاظ کہہ دیے، اب میں کیا کروں، میرے بارے میں کوئی رعایت والا معاملہ کیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بارے میں اللہ کا کوئی حکم نہیں آیا، میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں، جس طرح تجھے تیرے خاوند نے کہہ دیا تیرے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ اب یہ رو رہی ہے کہ اللہ کے محبوب میں بچوں کو لے کر کدھر جاؤں گی، خاوند انہیں سنبھال نہیں سکتا، وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اور پیچھے میرا والدین ہے نہیں ہے، میں کدھر لے کر جاؤں گی؟ اب یہ رو رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب جیسے میں نے کہہ دیا ایسے ہی ہے، میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں۔ کہتے ہیں وہیں حضور بیٹھے ہوئے، حضرت خولہ بنت ثعلبہ اپنا مسئلہ بیان کر رہی ہے، حضور نے جواب دیا، جواب دینے کے بعد اس نے یوں ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے عرش والے میرے حال کو تو جانتا ہے، میں اپنا مسئلہ لے کر تیرے حبیب کے پاس آئی تھی اور یہاں سے مجھے بڑی امید تھی، اللہ کے محبوب نے بھی مجھے جواب دیا، اے اللہ بوڑھی ہوں، بچے در بدر ہو جائیں گے، اللہ تو اپنا فیصلہ اتار، لیکن میں یہ فریاد کرتی ہوں فیصلہ میرے حق میں آئے، میرے خلاف نہ آئے، فیصلہ میرے حق میں آئے، میرے خلاف نہ آئے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے یہ اس انداز سے باتیں کر رہی تھی، میں بھی اس باتوں کو سن نہیں رہی تھی۔ کہتی حضور پر وہی نازل ہونا شروع ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس نے گڑ گڑانا شروع کیا، رونا شروع کیا، میں نے کہا خولہ خاموش ہو جا، حضور پر وہی اتر رہی ہے، اور یہ آواز اس رونے سے اور آہوزاری اور تضرع سے کہنے لگی اے اللہ فیصلہ تو اتار رہے، لیکن اتنی بات یاد رکھنا فیصلہ بوڑھی کے حق میں آئے، میرے خلاف نہ آئے۔ اور 28ویں پارے کی آیات ہیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک، عجیب آیات ہیں، وہی ختم ہوتی ہے، آپ مسکراتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں خولہ تجھے مبارک ہو، رب نے تیرے حق میں فیصلہ اتار دیا ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک، قد تحقیق سن لیا عرش والے نے اس بوڑھی عورت کی فریاد جو آمنہ کے لال سے اپنے مسئلے کے بارے میں جھگڑ رہی تھی، یہ میرا اور آپ کا اللہ ہے۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي، اے میرے بندے تو زبان پہ اپنی لبوں پہ اپنی فریاد نہ لا، صرف دل کی دھڑکنوں میں مجھے یاد کر، میں تیرا رب ہوں جو دل کی دھڑکنوں کو سن کر تیرے مسئلے کو حل کروں گا۔ آج ہم نے تو اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے، آج ہم نے اللہ کو جانا ہی نہیں ہے۔ آج میرے محترم دوستو اللہ کی قدرت کو اور اللہ کی قدرت پہ کامل یقین، وہ صحابہ تھے، عجیب معاملہ تھا ان کا، اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کے ساتھ نسبت اتنی مضبوط، کیونکہ دلوں کے اندر اللہ اترا ہوا تھا اور دلوں کے اندر اللہ کی محبت اتری ہوئی تھی، انہوں نے اللہ کو پہچانا ہوا تھا، اللہ کی معرفت دلوں کے اندر اتری ہوئی تھی۔ آج اس جمعے کے اجتماع سے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، میرے لیے بھی یہی ہے، آپ کے لیے بھی یہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا، باہر دروازے ایک صحابی گزرے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کے فرمایا، آپ نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے وہ صحابی کو دیکھ لے،
ایک دن ہوا، دوسرے دن پھر آپ نے کہا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے وہ صحابی کو دیکھ لے، تیسرے دن پھر یہی ہوا۔ میرے محترم دوستو، ایک صحابی کہنے لگے زبان نبوت سے آمنہ کے لال نے ان کو جنتی کہا، آپ ان کی ٹو میں لگ گئے، ان کے اعمال دیکھنے لگے، ان کی نماز دیکھنے لگے، ان کی ریاضت دیکھنے لگے۔ کہتے ہیں دن کے اعمال اس صحابی کے مجھ سے زیادہ نہیں تھے، کہتے ہیں رات کے اعمال باقی تھے۔ میں نے ان کو کہا میں آپ کا مہمان ہونا چاہتا ہوں، اور رات کو اپنے گھر میں لے گئے۔ کہتے ہیں عشاء کا کھانا عشاء کی نماز کے بعد ہم نے کھایا، اس کے بعد سو گئے۔ کہتے ہیں میں چادر کو یوں ایک سوراخ کر کے دیکھنے لگا، ابھی اٹھیں گے اور نماز تہجد پڑھیں گے، ابھی اٹھیں گے۔ کہتے ہیں صبح کی اذان کے وقت اٹھے، تہجد بھی نہ پڑھی۔ دوسرے دن پھر میں نے دیکھا، قصہ مختصر، تیسرے دن کے بعد وہ صحابی کو کہنے لگے میں آپ کا مہمان کسی غرض کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ غرض یہ تھی آمنہ کے لال نے آپ کو جنتی کہا تھا، دن کے عمل میں نے دیکھے، میرے عمل آپ سے زیادہ رات کے عمل میں نے دیکھے، رات کے عمل آپ سے میرے زیادہ۔ وہ کون سا عمل ہے جس عمل کی بنیاد پہ آمنہ کے لال نے آپ کو جنتی کہا؟ وہ صحابی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، کہا اور کوئی عمل نہیں ہے، اور کوئی عمل نہیں ہے، صرف رات کو چارپائی پر سوتا ہوں اور اس دل کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہوں اے ساری کائنات کے رب، آج تک جس نے مجھے دکھ دیا، تکلیف دی، جس نے میری غیبت کی، میرے اوپر بہتان باندھا، میرے ساتھ حسد کیا، اللہ تیری رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، ایک گھر میں رہتے ہیں، بھائی کی بھائی سے ان بن ہو جاتی ہے، نمازی کی نمازی سے ان بن ہو جاتی ہے، پڑوسی کی پڑوسی سے ان بن ہو جاتی ہے۔ اور میرے محترم دوستو، ہم کون ہیں؟ ہمارا تعلق آمنہ کے لال کے ساتھ ہے، جنہوں نے وحشی کو معاف کر دیا تھا اور طائف کی وادی کے لوگوں کو معاف کر دیا تھا، اور دامن پھیلا کر کہا تھا اللہم الیکا اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی یا علی الناس یا ارحم الراحمین۔ آپ کا خون مبارک بہ رہا ہے اور آپ کا بدن زخموں سے چور ہو چکا ہے۔ آپ نے رحمت کی جولی کو پھیلا کر کہا ربا، یہ طائف کے لوگ آمنہ کے لال کو، آپ کی عظمت کو، آپ کے رفعت اور مقام کو اے اللہ یہ نہیں جانتے، یہ تجھے نہیں پہچانتے، آمنہ کے لال کو نہیں پہچانتے۔ ربا مجھے دکھ دیا ہے، میں دامن پھیلا کر کہتی ہوں یا اللہ تو انہیں ہدایت دے دے، انہیں نہیں دیتا آنے والی نسلوں کو تو ہدایت دے دے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، بھائی نے کچھ کہہ دیا، بہن نے کچھ کہہ دیا، دروازوں کو بند کر دینا اور تعلق کو توڑ دینا اور اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دینا، کیا ہم حضور کی امتی ہیں؟ ہم افطاری کے وقت کیا دعا کریں گے؟ ہماری کیا دعا قبول ہوگی؟ قطع رحمی والے کی وجہ سے اللہ مجمع کی دعا بھی قبول نہیں کرتی۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ سے یہ درخواست ہے، یہ پورا مجمع ہم نے کس کے لیے کام کرنا ہے؟ حضور علیہ السلام نے اعلان کیا، آپ نے فرمایا میدان جہاد کے لیے چندے کی ضرورت ہے۔ عجیب معاملہ ہے، ایک صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، گھر آئے، رات کو اٹھ کے ساری رات روتے رہے، اے اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ثروت نہیں ہے، تنگ دستی ہے، اے اللہ اتنا ہے جس نے آج تک میرا دل دکھایا ہے، یا اللہ تیری رضا کے لیے معاف کیا۔ صبح فجر کی نماز ہے، آپ نے کہا وہ صحابی کون ہے جنہوں نے رات کو صدقہ کیا ہے؟ پھر آپ نے پوچھا وہ صحابی کون ہے جنہوں نے رات کو صدقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ صحابی کھڑے ہو گئے، آپ نے قریب بلایا اور آپ نے فرمایا وہ کیا بات تھی جس کی وجہ سے عرش والے نے مجھ پر بھئی اتار دی؟ وہ کیا عمل تھا؟ فرمایا میں نے تو اتنا کہا تھا اللہ جس نے مجھے دکھ دیا تیرے لیے معاف ہے، اسی کو میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول فرما، یہی میدان جہاد کے لیے میرا چندہ ہے۔ اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم نے اللہ کے لیے معاف کرنا ہے، بہنوں کے لیے دروازے کھولنا، بھائیوں کے لیے باہوں کو بچھا دینا اور اپنے گھر میں صلہ رحمی اور اپنی پڑوسیوں اور معاشرے میں اس انداز سے چلنا، یہ مسلمان کا شیوا ہے۔ اور انشاءاللہ ہم یہاں پر معاف کریں گے اور اللہ کی ذات عالی سے امید ہے، فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ آج یہ مجمع انشاءاللہ اپنے دل کو یہاں سے ہماری دعاؤں اور یہ مجمع اس مسجد سے اس حال میں نکلے مجھ سمیت کہ اس دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہ ہو، بالکل دل کیا ہو، شیشے کی طرح صاف ہو، اور یہاں سے اٹھ کر
جس کے ساتھ آپ کی لگتی نہیں ہے، خود جا کر اس سے دل ملانا ہے، خود جا کر اس سے ملنا ہے، خود جا کر اس کو باہوں میں لینا ہے. انشاءاللہ اس سے اللہ کی رحمت اور محبت اترے گی. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.